ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء مالك اللوح والقلم والعرش الأعلى هو الأول بلا ابتداء هو الآخر بلا الذي هو واحد أحد صمد فرد بكر حي قيوم دائم أبدا قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى سيد المعلى دافع البلاء والأعداء والقحط والمرض والألم والوباء طاهر مطهر خليفة الله شفيعنا حبيبنا طبيبنا رؤوفنا رحيمنا كريمنا بشيرنا نذيرنا وكيلنا وسيلتنا محمد المصطفى
وأحبائي الأشقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے سنی میرے نال مل کے مگر بلند آواز نال درود پاک پڑھو تاکہ ساڈا درود مدینہ طیبہ پہنچ جائے اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ساڈے تک پہنچ جائے. ویسے میں برخدار آخیا کہ ایڈی لیٹ تقریر نہ کرو، لوگ سو جاتے ہیں. آخیا جی بتی دیر نہ گئی سی، آئیے جڑے بندے بلائے گئے انہوں نے تقریر کرانی. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جن کو تقریر نہ سننے کا پروگرام ہوئے نا انہوں کی رات پیچھے را چڑی ہے ڈوڈ کی بجائی جا. اس واسطے جی تو ذوق ہے تو دو چار گلا کر لیے، جی نہیں تو اٹھو سلام پڑھیے. کی گل کرنا یہ تھوڑے بول باقی چپ کر کے بیٹھے صبح چار پتر تو اج ہی جلسہ کر رہے ہو اصل روز کر رہے ہیں نہیں اسی طرح نہ کرو. یہ گل ہے میں براسی سی نا کہ وہ پلیٹ برکی لائی چیخا مارن لگ پیا تو اشارہ چھوڑے والے کرے پہلے بچ ویکو انہوں نے آنا کہ شاید کوئی زہریلی چیزیں جہاں وڈی ہے. انہیں آخیا اسی انہوں چھوڑا پوا پو کے ویکیا انہیں کیا بجتے کچھ بھی نہیں گا تم کیوں میں کہنا اسے واسطے چھوڑنا. میں بھی تو کہنا نا کہ ایویں نہ بیٹھے جی ہو بیٹھے سارے سنی بن کے بیٹھے مراجعہ پا کے پڑھی جا رہے کو زور کو تھا کہ کیا چڑی ورنہ تو نہیں بولنا. یہ گل کا پتا لگنا چاہیے کہ تھی جاگتے پیا ہو تو سوچتے پیا ہو. اس واسطے ستیا پہ گل نہیں بنتی، گل جاگدیا بنتی. اٹھ پیتا ستیا
تے جھاڑو دے مسیت تو ستو رب جاگدا تیری ڈاڈے نال مزید ہمیں کہنے کوئی زبان ایڈا ٹھلا سبحان اللہ سون والا سبحان اللہ جاگنا والا نہیں زور دی آخو سبحان اللہ آپ نہ تھی بولو نہیں اس طرح پھر بولیے بولی گا تو پھر کم نہیں بننا ابا جی تھی چپ کر رہو اس طرح کی بچپن نہیں ہے گل کری سب سبحان اللہ کو نہیں رکھ جن دوران کا ذوق ہوئے نا شوق ہوئے کہ میں چپ کر کے بیٹھا میں کچھ بولنا وہ سبحان اللہ سانو ایک مسئلہ دستے وہاں تھی اول کئی علماء کو سنیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آپ نے فرمایا جڑے فرشتے دنیوی نظام تھے اللہ کی طرفوں معمور نے وہ صبح کی نماز تاکہ نال با جماعت پڑھتے ہیں صبح کی نماز تاکہ نال یا میری با جماعت تاکہ نال یعنی سنیا دے نال بابیاں نال نہیں بنتے نہیں میں تو یعنی مذاق نہیں کرتا بولے تو میرے کو بھی آیت سنیے باقی نماز بھی پڑھیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ بھی درود پڑھتا ہے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں تو چونکہ فرشتے آپ درود پڑھتے ہیں تو نماز بھی اس سے مسیح سے پڑھتے ہیں جتنے درود پڑھیا جائے کیوں وہ آدھے جی اسی تو درود پڑھنا ہے اس مسیح سے ٹر کے جنہیں درود نہیں پڑھنا انہیں ساڈا لڑنا تھی کیوں پڑھتے ہو اصا پڑھنا ہی پڑھنا تو پھر جو پچھو اسرائیل کو بنانا پائے گا تو پھر تیرے میں جاو ہی اس مسیح سے جتنے سارے درود پڑھن اسی بھی پڑھن وہ بھی پڑھی گل سمجھا دی صبح کی نماز تاڈے سارے بولو یار اس طرح مٹھا پیا تو گل نہیں بنی صبح کی نماز تاڈے نال با جماعت فرشتے پڑھتے ہیں تے پڑھ کے جسے لے اللہ کی بارگاہ کے واپس جاندے نے اللہ کریم پوچھتا ہے فرشتیوں زمین تے گئے سو میرے بندیاں کو کیسا پایا وہ فرشتے نہیں آتے یا اللہ فلانے میرے گیا تھا اسے وی سی آر لگا منڈے جڑے سن آج کل تو منڈے کی منڈے بڑے بابے بھی بہ جاتے فلانی رہا ہے فلانی خبر تو سب یاد نہیں گئی نہ وہ یہ دستے ہیں فرشتے کہ یا اللہ فلانے کوٹھے سے گیا تھے اسے جوا کھیلنے گیا تھا یا کرکٹ کھیلنے گیا تھا نہ وہ کرکٹ کی گل نہ ہاکی کی گل نہ جوئے کی گل نہ شراباں کی گل نہ فلموں کی گل کیوں انہوں نے پتا ہے کہ اللہ یہاں یہ گلاں سارے کو سننا ہی نہیں چاہتا پتا تو اللہ آپ ہی سب کچھ ہے نا وہ تو اپنے بندیاں کی شان واسطے اپنے فرشتیاں کو پوچھتا ہے فرشتیوں گئے سا زمین تے سناؤ میرے بندیاں کو کیسا پایا مثلا قاضی دے فرشتے جڑے آج رات معمور نے صبح تاکہ نال باجماعت تسی بھی پڑھو گے نا باجماعت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے باجماعت نماز پڑھ کے جسے صبح اللہ کی بارگاہ جان کے تے جا کے عرض کرن گے یا اللہ اسی نظام کائنات معمور ذات پھرتے پھرتے گئے نمبر 167 کٹاریا مولا کریمہ اتنے تیرے محبوب کی محفل میلاد ہو رہی سی تیرا ایک بندہ عبد التواب تیرے محبوب کا میلاد پڑھتا سی پیا تے سنی چوکے سارے بیٹھے سن ادھی رات کو بہت ٹائم ہو گیا اس کے باوجود تیرے محبوب کا تیرا ذکر سن سن کے تیرے بندے خوش بھی پہ ہوتے سن تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار آتے سن اللہ تعالیٰ حضور کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں کو گواہ بنا کے آکھے گا فرشتیوں پھر تسی گواہ ہو جاؤ رات جن سبحان اللہ آکھیا ہے نا انہیں میں سارے گناہ معاف کر چھڈیا تے جیڑا بندہ دے سمجھ لینا پایا کہ میں نہتا دھوتا پاک فرشتہ
میرے کوئی گناہ نہیں، وہ بشک سبحان اللہ آؤ جب وہ گناہ ہی نہیں کہ انہیں سبحان اللہ آ کے کرنا کی جڑا میرے ورگا سمجھتا کسی گناہگار کہ سانو اللہ کی بخشش جیتے ان کی رحمت کی لوڑ ہے کہ اسی چاہتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جان اور ذرا تب کے آخر سبحان اللہ اجے پوچھنا دو نہیں لگا نیندر کی کڑی کھلی نہیں اور زور کی آخو اجے پوچھنا پھر بھی بندے بولے کئی بندے خاموش نے جنہیں گناہ بخشوانا آپ کا سبحان اللہ یہ بیٹری جی میں چارج کی ہے نا یہ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر حاضرین ادھی رات تو اتے کا ویلا پچھلی رات کا ویلا ہے یہ رات کا ویلا جاگن کا ویلا ہے دعا کرو اللہ سانو ہر پچھلی رات جاگن کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نالوں سچا تے اچا شان عطا فرمایا ہولی نہیں چلنا کام اچھی آپ کو سبحان اللہ جنہ شان اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیتا ہے نا ہر لحاظ والی ہر لحاظ جنہ شان اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے نا اینا شان پوری کائنات وچ کسی نبی کو بھی عطا نہیں کرتا اس سے بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اسی کچھ رسولوں کو کٹ مقام عطا کیتا ہے کاٹے کا لفظ اللہ نے نبیوں واسطے پورے قرآن استعمال کیتا ہی نہیں فرمایا فضلنا اسی اپنے رسولوں کا باب نالوں مقام بلند کر چھڑیا کسی کو شفیع اللہ بنایا کسی کو نجی اللہ بنایا اور شان بلند کیتا خلیل اللہ بنایا اور شان بلند کیتا کلیم اللہ بنایا کسی کا شان بلند کیتا روح اللہ بنایا جسے نے ساری کائنات تو اللہ مقام دل دیواری آئی کہ اللہ نے حبیب اللہ بنا چھڑیا خیال ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ماڑی ماڑی چلک ہر نبی دی شان دی ذکر کرنا کہ نال نال اپنے محبوب دا شان بھی ذکر کرنا حضرت آدم صفی اللہ دی شان یہ دھیان دینا نبی پاک ساڈے ورگے نے میں کہنا تو صفی اللہ بن کے بکھا صفی اللہ بن کے بکھا تک شان تک کر صفی اللہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں کو حکم دیتا سجدے دا تے قرآن دستا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون
ساڈے ابا جی نوں سجدہ ساڈے ابا جی دینا تھاڈے نہیں جنہیں جنہیں ہرے اچھی بولو نا ساڈے ابا جی نے اپنے پیو کی تعریف کر لگیا جہاں حرامی پتر ہے بڑا خوش ہوتا ہے حرامی پہ نہ ہوئے اسی سنی سارے اپنے ابا جی کے حلالی پتر سانو جتنی خوشی ہے شاید کسی کو نہ ہو کئی لاکھ کئی کروڑ کئی ارب خرب فرشتے انسانوں نالوں کئی گنا زیادہ سجے کھبے ہر بندے کے دو فرشتے تو ہے نا انسانوں کا ڈبل تو اتنے ہی ہو گیا 70,000 فرشتہ صبح حاضری دینا ہے مدینے پاک 70,000 راتی حاضری دینا ہے مدینے پاک تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن دیواری ایک بار آ جاتی ہے کہ ہم تک دوبارہ ہماری آندی نہیں تو پھر کتنی تعداد ہوئی فرشتے کی بھائی انگنت بے شمار اللہ فرماتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتیاں سجدہ کیتا بولو سارے فرشتیاں تمام مخلوق وچ رب ذوالجلال سب تو بڑا سجدہ اگر ہویا ہے تو حضرت آدم سے بھی ہو جانا ہے ایڈا بڑا سجدہ پوری مخلوق کے خدا بندی جی کسی اور نو ہویا تو کڈا اونچا شان ہے آگے یہ مولوی جڑے آندے نے جی نبی ساڈے ورگے نے میں حضرت آدم صفی اللہ نو اللہ نے سارے فرشتیاں کو سجدہ کروایا تو پھر دے چوڑیاں کوئی کروا کے وکھا تینوں کوئی کتا سجدہ نہیں کرتا کرتا وہ بھی بہت ہی کھولو جی لگ پہ نا ٹھان نہیں پیتا ہے اللہ نبی کا گستاخ کے پڑھ کے ثواب حاصل کرنا ہے تینوں تے پنڈ کا کتا سجدہ نہیں کرتا تے میرے بابے آدم نو ساڈے ابا جان نو سارے فرشتیاں سجدہ کر دیتا اللہ اکبر کتنی شان بابے آدم علیہ السلام لیکن فرمایا آدم تیرے میں اپنے محبوب کی شان دسا لولاہ لما خلقت الدنیا اجے پھر ٹھلے پہ گئے اونچی آپ کو سبحان اللہ تسی ٹھلے پہ گئے ایک تو ثواب کٹ جائے گا دوسرا نیندر آ جائے گی تیجا سواد نہیں آنا کتنے فائدے نے اونچی سبحان اللہ کھان دے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی حدیث قدسی ہو ہوتی ہے جن کے راوی نبی پاک ہون تے فرمان اللہ فرمان کدا کچھ بولو نا دیکھو ساڈے وچ تے انہاں وچ ایک بھی فرق ہے اسی اللہ او اللہ دا نام لے نا او چاہیے تو حالت تو اٹھے اللہ ہم شخص سن لیا تھے اللہ تے سنی جدو اللہ کا نام لینا نا آواز دل تے سیدھے دے زور نہ لینا اللہ بول چھوڑو جی تھی ناراضگی نہ محسوس کرو کہ میں آتا یا رسول اللہ کو تسی ہولی بولو تو میں سمجھا گا پشان بھابی بولتے بیٹھے میں جڑے ہولی میں بول گئے کہ اللہ کا نام تے بھابی بھی لیں دیں گے کہ پھر کسی نے مٹھا تو نہیں بولنا چاہیے سیدھے تے زور نہ بولو اللہ اللہ اللہ
نیچے ایڈی اچھی آپ چھوڑو سبحان فرمان والا کون ہے چلے نہیں زور دی بولو فرمان والا کون ہے ارشاد فرمان والا کون ہے فرمان والا اللہ سے مخاطب کرتا ہے پیا حضرت آدم نو فرمایا آدم لولاه لما خلقت الدنیا اگر میرا وہ محبوب نہ ہوتا تو میں پوری دنیا نو پیدا نہ کرتا لولاه لما خلقت الافلاک آدم اگر میرا وہ محبوب نہ ہوتا تو میں فرقہ نو پیدا نہ کرتا آدم میرے محبوب کی عظمت اور کی سننی چاہے اگر کہ تم مسجود الملائکہ ہے کئی کھپ فرشتیاں تم سجدہ کیتا ہے مگر لولاہ لما خلقتک اگر میرا او محبوب نہ ہوتا تو تینوں بھی پیدا نہ کرنا فرمایا ایڈی اچھی شان والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے نا انہوں بھی رب نے پیدا کیتا ہے نبی پاک کی خاطر پیدا کیتا ہے اللہ سبحان اللہ تھی نے بول لگا ہوئے وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تھی بول پہ سمجھو سارے ہی بول پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جہان عشق مصطفیٰ اللہ اکبر سارے فرشتیاں کا مسجود جنہوں فرشتیاں سجدہ کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جب میرا وہ محبوب نہ ہوتا تو میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا کتنی اونچی شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا بعضهم على بعض پھر چلو ایک گل حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تمہیں سنا دیں گے میرے محبوب کی فضیلت کنی ہے میرے محبوب کا شان کنا ہے درجہ کنا ہے یہ میری گلا نا مکانہ دیا کھڑکیاں تو ہاتھ ہی کھولیاں نے کنہ دیا کھڑکیاں بھی کھول کے سن لانا حضرت نوح علیہ السلام کو جانتے تھے آیا ہوگا جی کون سا بولو بولو کون سا اللہ سے رکھت کیا کو اللہ سے نبی ایک باری دعا مانگی ہے حضرت نوح نے یہ نہیں کہ ایک بار سویرے منگی دوپہر میں منگی شامی منگی راتی منگی دن منگی پھر دوپہر پھر روز مہینہ دعا منگی تو مزہ جا کے قبول ہوئی تو پیچھوں آخیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر رہی ہے بارہ دن کی بڑی غنیمت ہے جی اللہ مہینے پیچھوں بھی قبول کر رہا ان کی کرم نوازی ہے انہوں کو پوچھتا ہی نہ سکتا تو کیوں نہیں کرتا ان کی مرضی ہوئے تو باپ آدم کر کے تیرا 100 سال نہ قبول کرے جب وہ قبول کرتا ہے تو ان کی کرم نوازی ہے نا ایک باری بابے نوح نے دعا مانگی ہے تو دعا میں کوئی چھوٹی موٹی نہیں مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کی دعا ہے یا اللہ پوری روئے زمین تے نہ بے ایمانہ دا ایک کوٹھا نہ چھا
تنگ بڑے سانا یہاں کو بابا نور علیہ السلام تنگ بڑا سی یہاں کو. ویسے میں کدی کدی آخنا ہونا باپی ہونا صفائی تو چنگی کروائی سی, پتہ نہیں بھی بچ کے کتوں آ گیا. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اے میرے پروردگارا میں دعا منگنا 950 سال ہو گیا نہیں مینوں انہاں تبلیغ کر دیا یہاں تے کھ ہضم نہیں ہویا. پوری روئے زمین وچ کن بہنا بےماناں دا ایک کوٹھا بھی نہ چھڈ. جب میں من جانا کسی مولوی نو جڑے آدھے نبی ساڈے ورگے نے جی انہوں آخو کسی بندے دے مرن واسطے تو دعا مانگی ایکو بندے بہتے نہیں ایکو ہی یہاں دے بس ہوتا نا کہ ہوں تک سارے رل کے بہ کے نا دعا مانگ کے مشرف نو مانگ دیتے حقیقت ہے. اور مارنا یہاں حدیثاں نے کی ہے وہ ورتی نہیں نوا جہاں ملا مشرف کی ورتی نہیں نوا سکتا مارنا انہیں کی ہے. مانگ ہاتھ دعا لا پتا لگ جائے اول جی دعا مانگتے میرے واسطے مانگتے کیوں انہوں پتا پورے پاکستان دے وچ ایک بندہ ایسا جہاں سارے قابو نہیں ہوتا. لیکن ایک باری مہاراجا گرامی رحمت اللہ علیہ گئے ضلع قصور دے وچ کوٹ شمار والا تے سارے بھابی کٹھے ہو گئے. ابا جی نے آخیا کی کرنا جی مناظرہ کہ نہیں مناظرے دے وچ تہاڈے جوڑ دا ساڈے کول بندہ کوئی نہیں ہے پھر کی کرنا مبالغہ کر لے. آپ نے فرمایا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا منگن کا سانو بل نہیں دسیا تے تسی منگ لو کھڑوتا. انہاں جناب 12-13 مولویاں مل کے دعا منگی یا اللہ جے ہوئے نا محمد عمر جھوٹا تے یا یہ کتاب آپ لکھیا سیدیت جڑی والد صاحب نے کتاب لکھی ہے نا وہ دے بعد یا اللہ ان تے ساڈے کوئی دا جواب نہیں دتا جاندا جے کتاب جھوٹی ہے تے کتاب دے وچ مر جائے. یہ نہیں کیا ہوئے سال چ مر جائے. دوجا سال جب ہویا نا پورا تو سنیا نے اتنے پھر والد صاحب کو بلا کے جشن فتح منایا. کیوں والد صاحب جشن فتح منانے واسطے آخا تو باقی کا مولوی ایک بھی نہ رہا. اور تسی تو دعا سارے رب کے پاکستان میں مولوی پورا پرائیویٹ اکٹھا ہو کے دعا منگو ایک چڑی کا بچہ نہیں مار سکتے. کہ میرے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی شان دیکھ اے نہیں عرض کیتی یا اللہ ایک مار دے دو مار دے تین مار دے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اور دیا کو سبحان اللہ مٹھے نہ پڑھو میں قرآن پہ پڑھنا اچھی آخو سبحان اللہ. جڑا قرآن نال پیار کرتا ہے اچھی بولے سبحان اللہ. یا اللہ پوری روئے زمین تے ایک کوٹھا بھی نہ چھا ایک مکان ایک کوٹھا بھی نہ چھا. مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک سارے مار کے. اللہ نے نہیں فرمایا نور میں کہنا کیا ہے میری مخلوق کے کہ میں انہیں بڑا پیار کرنا اتنے سارے نام مروا تو جو موٹے موٹے مولوی مروا لا ہے. یہ بھی نہیں آخیا تینوں جان کر دینا تو اپنے شہر سے مروا لا ہے یا اللہ فرماتا ہے اپنے ملک سے مروا لا نہ. حضرت نوح نے دعا بھی محفوظ نہیں رکھا کہ یا اللہ میرے شہر سے مار دے میرے ملک سے مار دے. کیوں حضرت نوح علیہ السلام کو پتا سی میں اپنے ملک سے مروا بھی لے ایڈے ٹھیک دے نہ بسترے چک کے دوجے ملکوں آ جانا ہے. اس واسطے دعا منگی یا اللہ پوری روئے زمین تے ایک باری گندگی صاف کر چھڑ.
اللہ نے گھاٹا والا نہیں کیتا جڑے تیرے منگن والے نے نا انہوں کشتی چ بٹھا لے جڑا تیری کشتی کا وسیلہ پڑ لے گا انہوں میں کچھ نہیں آخنا باقی چھڑنا کوئی نہیں جا سارے کائنات کے بندہ مل کے ایک رواج دکھاؤ کہ بابے نوح علیہ السلام کی کشتی کا جنہیں وسیلہ نہیں پڑیا بچ گیا ہو ایک دکھاؤ ایک سکا پتر پہاڑی تے چڑھیا جاوے تے ابا جی دی انہاں دے ابا جی دی کشتی نال ترتی لگی جاندی ہے پتر نو ویکھ کے پیو سی نا دل چ خیال آ گیا پترا آیا جا نبی دی کشتی دا وسیلہ پھڑ لے بچ جائے گا بے ایماناں دا نہ گل اوے بے ایمان اج رب نے چھڈنا کوئی نہیں ہو نہیں جی حضرت نوح پتر نہیں بچا سکے یہ کیوں نہیں آتا کہ نبی کا پتر بھی گستاخ ہوئے تو رب چھڑتا انہوں ہی نہیں کہ تمہیں ساری جماعت کو کیوں چھڑے گا اگلی نہیں بچا سکے بھائی حضرت نوح نے دعوت دیتی آ میں تینوں بچانا وہ وقت ہو گیا تو حضرت نوح کا کی قصور یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین آپ نے فرمایا پترا آ جا میرے نال کشتی تے سوار ہو جا بچ جائے گا کافر نال انہیں پتا کیا کہ سآوی سآوی علا جبل ہے کوئی الہ سآوی الہ جبل یعصمنی من الماء لگا ابا دیکھ پہاڑ کتنا اونچا ہے میں پہاڑ سے چل جائے گا یہ پہاڑ میرے پانی کو بچا لے گا تیری کشتی کا وسیلہ نہیں پڑنا تیری کشتی کا وسیلہ جی یہ آگے پولیس نو آخا گے وہ ساری مدد کر دے گی نبی کو مدد نہیں منگنی ایک جہاں کیتا ہے انہوں نے دینا اس بات میں کر معافی ہو گیا پتر نوح علیہ السلام کا قصور نہیں اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا نہیں آیا اللہ نے دس دیتا سکا پتر بھی جڑا نبی کا وسیلہ نہ پڑے میں چھڑتا انہوں بھی نہیں تیرے ایڈی وڈی جماعت نو کیویں چھڈا طوفان آ گیا سارے بے ایمان اڑ گیا بولو سارے بے ایمان اونچی آکو سارے بے ایمان پانی تے جوش میں وہ تے آکے چھڑ دیو مینوں اج نبی دا گستاخ میں رہن دینا ہی نہیں نعرے مارے جناب پانی اونچی اونچی چھلا مارے تے جیڑا بے ایمان ہتھی آوے وہ نوح علیہ السلام نے پتر جا کر پہاڑ تے چڑھ جا وہ نالے دوڑ گیا پہاڑ والے اللہ نے پانی کو فرمایا لا بے ایمان ائی چھل پئی کتوں دی مار کے چپ کے تھلے گیا اج اج تے رب نے مینوں گستاخ مارن دی اجازت دیتی ہے اللہ اکبر سنا کشتی چلتی ہے پئی بڑا شان ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک دعا کی تمہاری دعا کی پوری دنیا کے بے ایمان حضرت اللہ تعالیٰ نے مار سوچے بڑی شان ہے لیکن میرے محبوب کا مقام سوچو طوفان برپا ہے کشتی تیرتی پئی ہے مگر طوفانی لہراں جسے چلدیاں نے کشتی ڈولتی ہے کشتی زور دی بولو کشتی ڈولتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے او غلام جڑے کشتی دے وچ بیٹھے سن انہاں غلاماں عرض کیتی اے نوح کشتی ڈولدی ہے پانی بڑا ڈونگا گوتے کھاندے بے ایمان اسی ویکھے نے کشتی بڑی ڈو
کشتی ڈولتی ہوئے تو ڈر کے ہوتا ہی ہے نا کہ انجن ہوتی ہوتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی کشتی ہے، اللہ کے حکم نال بنی ہے، فکر نہ کرو ڈوبتی نہیں۔ انہاں کیا ٹھیک ہے نو اسی مان رہے ڈوبتی نہیں ہے، نہ ڈوبی ساڈے دل ڈوب گیا کی فائدہ کی چاہتے ہو؟ نو اسی چاہ رہے کشتی کی ڈول بھی بند ہو جائے۔ سر سجدے چ رکھیا، مولا کریمہ میرے چار تیا جی نے جنہاں مینوں منیا ہے، جے انہاں دی نہ سنا تے کنہاں دی سنا گا؟ نو کی چاہنا ہے یا اللہ میرے امتی چاہ میرے طوفان دیا لہرا کرو کشتی محفوظ ہو جائے ڈولے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سلوات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے نوح جے طوفان دیا لہرا تو اپنی کشتی نو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تے اپنی کشتی دے ٹکے تے میرے محبوب دا نام لکھ دے۔ حق تبا علیہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پانی میں چنگلی پھیری تے کشتی دے ٹکے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے اور اگرچہ حضرت نوح نجی اللہ دی بڑی شان ہے، ان دی ایک دعا سے پوری دنیا تباہ کر دیتی، لیکن میرے محبوب دی شان اے تو بھی بڑی اونچی ہے۔ میرے محبوب کی شان اردو بھی بڑی اونچی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے محبوب کے نام صدقے کی کشتی طوفان تو محفوظ ہوگی۔ بڑی شان نبی پاک کی اونچی ہے، بڑی شان۔ کیوں؟ حضرت نوح نے تو دعا مانگی نا یا اللہ ان سارے کا بیڑا گرک کا۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر کے بابے نوح کی دعا قبول ہو جائے گا۔ ایک بار دوبارہ اللہ رپیٹ کر کے بابے نوح کی دعا قبول فرما لے تے جان چھٹ جائے سکون نال نبی دا ملاد قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگی، پوری دنیا دے بے ایمان تباہ آکھو نا بے ایمان، لیکن محبوب کبریا دی شان ہے۔ طائف گئے، طائف والے پتھر مارے، حضور دا جسم اقدس زخمی ہو گیا، خون دے قطرے مبارک نکلے۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا جا جبریلہ میرے محبوب دے جسم اقدس جو خون دے قطرے نکلے نے تھلے نہ نکل نہیں، اپنے نوری بار دے چھک لے تے نام میرے محبوب رو کہ محبوبہ انہاں تین پتھر مارے نے، تیرا اللہ فرماتا جے تو آنکھیں تے نہ دو پہاڑا میں پی کے نہ مار دیا۔ میرے محبوب نے نہ پتھر مارے نے کیونکہ طائف پہاڑی علاقہ ہے نا، تو میں دو پہاڑا تے نہ پی کے نہ مار دیا۔ کچھ آئے کہ نبی آنکھیں تے اللہ مارے تے کچھ آئے کہ اللہ فرمانے محبوبہ تے آنکھیں میں مار نہ دیا۔ تے نبی پاک نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کر کہ یا اللہ تو انہاں مارنا جو ہے انہاں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا؟ انہاں او اکھ دے دے جس اکھ نال اے تیرے محبوب نو دیکھ رہا تے دیکھ کے ایمان قبول کر لے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ یہ رکا کا جائے تو پورا اخبار ہی آ گیا۔ میری رکا مختصر لکھ جائے پوائنٹ آف آرڈر کی شکل یہ پوری کتاباں سے اتباع کے پڑھنے لگ پئی تو پھر تقریر تو نہ ہوگی۔ بہرحال میں آخر دوتے کوشش کرا گا انہوں پڑھ کے تینوں ٹھنڈ پاوا۔ ایک مشکل مسئلہ نہیں، فقیر پہ آتی ہے پرانا۔ میرے والد گرامی مناظر اعظم جنید زمان راضی دوران
مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ، سارے آخو رحمت اللہ، آپ جان لگے نا پھر ایک کھڑکھڑنا دے گئے، کھڑکھڑنا سمجھ حضرت کوئی ہم مجھے لگ جائے کھڑکھڑا دے گئے، فرمان لگے پتر ساری عمر میں انہاں دی خرک مٹھی کرتا رہا کہ میرے پیچھے جتھے خرک ہوئے نا پھر چھڑیا اللہ اللہ، اس واسطے میں خرک مٹھی کر دیا گا، چھڑتا نہیں، پر میں اپنے محبوب کا ذکر تے کرنا ہے، کچھ آخو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دس اگر کہ شان میرے نودی بھی بڑی اچھی ہے، پر میرے محبوب کا شان حضرت نوح نالوں بھی اچھا، حضرت نوح نالوں بھی، اور بولو حضرت نوح نالوں بھی، فضل اللہ اللہ اکبر۔ ایک صرف ایک گل موسیٰ کلیم اللہ نے کر لی کیا بھائی بولنا بولے نا سبحان اللہ، یا ملا تیرے پاس مارنا تو بھی وجہ کا کر اور گھر کوئی نہ کر ہو جو بھی مارنا سبحان اللہ کیا کہ مار سواب ہوئی اللہ اللہ بیٹیوں سوائے ہو گیا پاس نہ کریے میرا تو خیال پاس کا نہیں ہو گیا اللہ پوچھیے آپ کو سبحان اللہ، یہ نہیں سارے بولو موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ پوچھیے آپ کو موسیٰ جبل طور تے گئے، جبل جسے نے ایک قدم رکھا ہی ہے نا آج کر کے پہاڑ دے اوپر قدم رکھا ہی ہے نا، کیا جانا پتا کہ میں فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ ہے دیکھو میرے بڑے توجہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا نا، فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ موسیٰ نالین اتار دیو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تسی مقدس وادی تے ہو، توجہ کرو میرے بات، میں جبل طور کا نقشہ لگا کے چل ہے جی قدم اگے رکھے آواز ہے موسیٰ نالین اتار دیو، مقدس وادی ہے، اتنے ہی لوگ ہیں، یہ بولتا کون پہ ہے تو بندہ نظر تو نہیں نہ آیا، اتنے لوگ ہیں کون میں کہہ رہے ہے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی سن اتنے ہی آئی ہوئی کنے میں کیا نظر صاحب کتنی ضرورت ہے ہاں نے کیا مارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اننی انا اللہ میں تیرا اللہ میں تیرا، پھر زور دی بولو سینے سے زور نہ بولو، اپنے دل چ اللہ کی آواز کر دو رب ذوالجلال سے، پھر میں شیر شیر پڑھتا تو نہیں ہوتا پر کبھی کبھی ذوق آج کل لے لے رہا تھا کی کیا ملے شاہ قصوری یہ سارے بزرگوں کے شاگرد نے، خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری رحمت اللہ علیہ میرے نویں دادے نے کہ انہوں نے کول پیر وارث شاہ تے بلے شاہ پڑھتے رہے ہے جی۔ میں ایک بار گیا ملکہ ہاس تقریر کروا کے، اتنے ایک حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ دا
اولاد کے وچوں ایک بندہ انہوں پوری ہیر یاد سی، وہ پڑھنے واسطے بلایا میرے جلسے سے، تے منجی دے اتنے بیٹھا سی، تے میں کول جا کے پیروں والے پاسے بہ گیا، میرے آخر لگا جی تسی کون جی؟ میں کیا میں اللہ دیا سنیاں دا خادم عبدالتواب میرا نام ہے۔ کہنے لگا اچھا بیٹھا، میں کہ جناب جی کی تاریخ دی؟ کہنے لگا جی میں انہیں نام دسیا مجھے یاد نہیں، کہنے لگا جی میں حضرت پیر بارش شاہ کی اولاد چھوں، انہوں پتر تھا۔ تو میں کہ پھر تم مینوں نہیں جانتا؟ بارش شاہ کا پتر ہے مینوں نہیں جانتا؟ آخر لگا نہیں میں نہیں جانتا۔ میں کیا تو وارث شاہ کا پتر ہے تو میں وارث شاہ کے استاد کا پتر ہاں۔ یقین جانو جس نے پوچھا نا ویکیا نا خواجہ غلام مرتضیٰ دی اولاد چ ہوئے تو اسی ویلے اٹھ کے نا آپ ادھر ہو گیا، میرے کہنے لگا جی پھر تھی ادھر بیٹھو، استاد کا احترام تو کری نہ ہوتا ہے۔ میں تو ایک اور گل سمجھ گل کرنی پی ہوتی ہے، ایک بار میں آباد جاتا تھا پیا جڑیانہ روڈ تو جس میں لنگیا نا پیر وارث شاہ دربار آ کے چلو پیروں کو سلام کر چلیے، پیروں سلام کر چلیے۔ میں جا کے وہ جنگل بے باں بالکل خالی مزاج، کوئی بندہ دور ایک بندہ درخت تھلے بیٹھا سی، اور کوئی بندہ نہیں سی۔ تے نماز اصل کا ویلا سی، میں سلا جا پیا سی پڑھ کے پاسے کر کے نا تے نماز پڑھ لی، تے نماز پڑھ کے میں جسے فاتحہ خانی واسطے گیا نا تو میں کیا پیرا تیرے استاد کا پتر آیا کوئی لنگر شنگر کھوا بندہ نظر کسی اتنے آتا۔ میں کہ تیرے استاد کا پتر آیا، استاد نے پترا کی قدر کری دی ہے، کوئی لنگر کھوا پانی کھانا پینا۔ جو میں گل کی یقین جانو میں دعا مانگنا پیا 5 منٹ نہیں گزرے ہونے تو ایک بندہ ایڈی بڑی پرات بھر کے لے آیا کھیر کی، کہنے لگا لو جی آپ پیرا کا لنگر جی کھا لو۔ انہوں نے کمر چ بھی الحمدللہ ساری عزت کی تھی۔ پیر بلے شاہ کسوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے میں تینوں اندر ٹونڈا پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر ٹونڈا تے میرے اندر کون سمانا۔ کی فرماتے ہیں سنیا نہ کیتا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کریمہ میں تے اے آکھاں گا کہ سب کچھ تو ہے اتے سب وچ تو ہے، اے بندہ کون ساڈا تو ایمان ہے نا کہ رب ذوالجلال ہر تھان سے موجود ہے، ہر جگہ ساڈے نال ہے۔ کئی بھابیاں دی 2-3 قسم ہو گئی نا، کئی بھابی نے جڑے آتے ہیں جی اللہ تعالیٰ عرشاں تے بیٹھا ہے، عرشاں دے اوتے کرسی ہے، کرسی دے اوتے اللہ، اج میں بیٹھا وہ آدھے جی کرسی اللہ کو پھیٹے وڈی نہیں اللہ کو، اللہ کرسی چ پھیٹے تو البتہ اللہ کا پہاڑ بہت ہے، اللہ کے پہاڑ کا کرسی چیر 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 کر دی، یہ اللہ نے کی تھا۔ بلے شاہ کی آخر ہے سب کچھ تو ہے تو سب کچھ تو ہے۔ قرآن یہ لکھتا ہے بتا یہ آخی جی بلے شاہ کے شیر نال گل کر گیا، میں ہوں ایویں ذوق واسطے شیر ساڈا ذوق ہے، قرآن ساڈا ایمان۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں بھی اللہ ہے، زمینوں میں بھی اللہ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ فرماتا ہے میرے بندیا تو جتنے بھی ہوئے میں نالا، یا اللہ کنا تو نالے
من حبل الورید. اس واسطے ذرا سینے میں زور نہ لاکھو اللہ اچھی آنکھو. حضرت موسیٰ جبل طور تے گئے اللہ نے فرمایا فخلا نعلین نعلین اتار دیو. موسیٰ علیہ السلام نے سجدے کبرے میں کیا من کون کا حکم دیتا ہے؟ آواز آئی اننی انا اللہ. موسیٰ میں اللہ کی آواز ہے. زور دی بولو میں اچھی بولو. آواز پورے تھے چک کے کم از کم گونجنی چاہیے. اچھی آنکھو اللہ. میں کون ہوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اللہ. یہ آواز کتھوں آئی؟ درخت چھو. کتھوں آواز ہے؟ درخت چمکا پہ مارے. اندر وچوں آواز آئی میں اللہ. میں اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس واسطے میری عبادت کریا کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. میرے ذکر واسطے میری نماز پڑھیا کر. کتھوں آواز آئی؟ اچھی بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 14ویں صدی کے مولویاں ورگے ہوتے نا حضرت موسیٰ کہ گھوڑا پھڑ دے تو درخت کے ٹوٹے کر دے. تیری کی جو ہوتی ہے میرے سامنے تو دعویٰ کرے کہ میں اللہ. چلو اگر فرض کرو گھوڑا نہیں سی سوٹا دے گا سی نا مار مار سوٹا ہوں یا ٹنگ نہیں چھاپ دے دے تو اللہ آکھیا کیوں ہے اپنے آپ. لیکن وہ انہاں وچوں نہیں سکتا تو سنی سکتا. موسیٰ کلیم لگی ہے بولو نا. اور جڑا سنی آکھے دے اٹھی کی سن انہاں نوں پتہ سی کہ درخت کی مجال ہے کہ موسیٰ دے سامنے الوہیت دا دعویٰ کرے. یقیناً یہ درخت نہیں پیا بولتا بلکہ درخت وچوں اللہ آپ پیا بولتا. قرآن ہے نا یہ اونچی بولو نا. کہ جے درخت وچوں اللہ بول سکتا تو ولی دی زبان چوں اللہ نہیں بول سکتا. کہ بولے یار تو کسے رہ کے پڑھیا ڈنگر تینوں علم دا پتہ ہی نہیں. نہ تینوں علم دا پتہ نہ تینوں قرآن دا پتہ نہ نبی پاک کے فرمان دا پتہ. ہاں 4 دن فقیر کو رہ کے پھر مرمت کروا پھر ویکھی تینوں پتہ لگتا کہ نبی پاک دا شان کیے تے اہل سنت دا ایمان کیے. موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ بڑا شان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری فخلا لیکنک بالواد. ہو بڑیا گلاں اللہ نے کیتیاں تے موسیٰ علیہ السلام چپ بول دی نہیں. رو میں اللہ پاک دا رو کہ رو دے اندر بول نہیں سکے لیکن دل وچ شوق پیدا ہویا کہ مولا کریمہ تو کلا ہی گلا کیتی جانا جے مینوں بھی نال موقع بولن دا دیویں تے کتنا سونا کام بن جائے. ویکھو نا میں تقریر کیتی جاواں تسی گوڑیاں وچ منہ لے کے کچھ سواد آئے گا. تے جے میں بولاں تے نال نال تسی بھی بولو. بول چھڈو قصور کوئی نہیں. ٹائم چوکھا ہو گیا ہے جی. بولنا ہے کوئی کوئی نہیں ہویا. جسے لئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تو کلا بولنا پہ ہے تو میں سننا پہ سوال تے میرے تب بھی بڑھا ہے.
گل دسو میں قرآن پڑھنا تمہیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اچھی بولو. جی قرآن اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کلام میں پڑھا اتنا مزہ آتا ہے کہ جب اللہ آپ پڑھتا ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, ادو موسیٰ علیہ السلام کو کتنا سواد آتا ہے. مولا تو بولنے میں سننا سواد سے بڑا ہے, پر چوکھا سواد آوے جنال مینوں بھی بولن دا موقع دے. دل وچ خاص پیدا ہوئی, منہ نہیں بولے, زبان چوں نہیں کڈیا, اللہ نے فوراً موقع دیتا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ آسان کوشچن کیتا تاکہ ایک تو میرا روح ایک کوشچن مشکل ہوئے تو موسیٰ نے جگہ آنا وہ بھی نہیں آنا. جا کے سکول سے ماسٹر کو پوچھ کے ویکھ لو ہے جی, ایک ماسٹر تو اپنا روح ہوتا ہے, ایک ماسٹر کوشچن مشکل کرتے ہوئے تو منڈے جائے آج جب آتا ہوتا ہے نا وہ بھی بچارے ٹپ جاتے ہیں کسی غلط نہ ہو جائے, ماسٹر صاحب گنڈا نہ پھڑ لے. اللہ کا روح سی اس واسطے کوشچن مشکل نہیں کیتا, آسان سوال کیتا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نہیں یا عصا, یا اللہ ہے سوٹا ہے کی زور نہیں بولو تخلق مجھے نہیں آتا سوٹا, پوچھئے آپ کو سبحان اللہ. یا اللہ ہے سوٹا ہے, جواب پہ پورا ہو گیا سی نا. اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ سوٹا, پورا ہو گیا سی, جواب پورا ہو گیا مگر کلام کرنا شوق پورا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے اپنے کلام کو جاری رکھیا. اتوکا علیہا ما اغش بہا علی غنمی ولی فیہا معارم اخری. یا اللہ میں تھک جاواں تے سوٹے نہ تیز بھی لا لینا. مولا کریمہ جب میری بکریاں کو زمین تو سبزہ نہ ملے اسے سوٹے نہ میں بکریاں واسطے درختاں دے پتے بھی چاڑ لینا. پھر خیال آیا دسا کہ مولا کریمہ جی کوئی نہ وچوں مل جائے دے اسے سوٹے نہ انہوں بیٹھا بھی. لیکن فوراً دل میں خیال آیا کہ اللہ میں آپ جل جلال ہوئے ان کی بارگاہ میں جلالی گلا نہیں کرنی چاہیے. گل ملا کے کی تھی ولی فیہا معارم اخری. یا اللہ کریاں کریاں گلاں عرض کرا میں دے کولوں بتھیرے کم لے لینا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بھی میرے پتہ تیرے کام تو سمجھا رہتے پہ سمجھ جاتا ہے. موسیٰ میں تو پتہ بتھیرے کام لے لینا مگر ایک کام تینوں میں لے کے بڑھاواں جڑا تو نہیں لیا اجے تک تو نہیں لیا. یا اللہ پھر تو لوے تے میں نہ لواں تے پھر یاری تے نہ نہیں. اچھا موسیٰ پھر میں لے کے بکھانا نہ وہ کام تو مڑ کے تینوں مال دس دیا تو بھی نہیں جائے. ہاں یا اللہ پھر ٹھیک ہے. فرمایا فال کے ایسا سوٹا سٹ. موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سوٹا او سات بن گیا. کی بن گیا؟ اچھی بولو بات کا نہیں فکر نہ کرو, سنیا نہیں ماننا بڑے گا کی بن گیا. زور دیا آپ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. کھولیا ہاتھ میں سی ٹکی سی تھلے سٹیا تے کی بن گیا. اینا مولویوں نے پوچھو مولوی جی اتنے کوئی سپنی ہے سی, کوئی سپ ہے سی جتنے بچوں اللہ تعالیٰ نے سپ جما دیتا؟ کتوں پیدا ہوا؟ سوٹے چ لکڑی کا ہوگا یا لوہے کا ہوگا, سوٹے چ جمیا نا. رب
ذوالجلال نے موسیٰ دے سوٹے تو سپ جما کے دس دیتا او منا میری قدرت کا انکار نہ کری میں او خدا جہاں سوٹے تو سپ جما سکنا جیسے میں سوٹے تو سپ جما سکنا تے سیدہ آمنہ تو سراج منیرہ پیدا کیوں نہیں کر سکنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ اہل سنت اللہ اکبر سبحان اللہ کہو تھک گئے ہو چلیے پھر تھوڑے بہت لگتا ہے باقی رہتا ہے تھی بھی کہنے ہو گئے جی رام کرسی سے بہ گیا اٹھن کا راہ ہی نہیں پہ یہ وہ کرسی نہیں یہ میں اپنے گھر کرسی اپنے گھر ہے جی اچھی آکو سبحان اللہ ہاتھ میں سوچا بولو ہاتھ میں جس نے تھلے سٹیا تو کی بن گیا اچھی آخو نا ایک قرآن دے وچ ہور گل سناؤ بولو نا قوم گئی اللہ دے نبی کو کنے کو جا کے آخر لگی لے کی گل ہے اللہ دے نبیا سانو کوئی چنگی شاید بخا کوئی ستھرا کام بخا جنوں اسی ویکھ کے تیرے من جائیے کہ واقعی تو اللہ کا سچا نبی ہے آپ نے فرمایا مرنا تو تساں کوئی نہیں ٹھیک قوم کتنے بن گئی لیکن میں تمہیں دکھا دینا اس واسطے کہ تسی یہ نہ کہو قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ یا اللہ حضرت تیرے نبی نے آخیا سانو کچھ بخائے نے بخائے کچھ نہیں اسی مانتے کہ نہیں حجت تاری پوری ہو جائے حجت وہ آخیا لگا اللہ بھی بخا پیچھے کیے جوان نہیں نہیں تانوں نہیں آخیا اللہ کے نبی نے کون کو فرمایا وہ پیچھے کیے انہوں نے آخیا جی پہاڑ کیے آپ نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی تے کیے انہوں نے آخیا جی پتھر بڑا بڑا پتھر اسٹیج کا انہوں نے آخیا اس پتھر کو دیکھو وڈی شہر میں مقام ہے اور بھائیا یہ پتھر کسی روز ویکنے ہیں کچھ چنگی شہر کھا کر اسی نہ ویکھی ہو آپ نے فرمایا ٹھیک کھاؤ اگے اپنی مرضی نال ویکھدے ہو اج میری مرضی نال تھوڑی دیر ویکھو تو صحیح جی نظارہ نہ آیا پھر گل کرنا میری مرضی نال اس پتھر نو اج ویکھو تو صحیح قوم نے آخیا اللہ بھی تیرا شوق پورا کرتے رہے ویکھنے اللہ بھی ویکھو سارے وہ سارے ویکھن لگ جائے اللہ نے نبی نے انگلی نال اشارہ کیتا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا وچوں اٹھنی پیدا ہو گئی کی پیدا ہو گئی اللہ نے اس اٹھنی کا ذکر قرآن سے کیتا ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا جما کے دس دیتا اور دنیا کے جھوٹے فارمیوں اب میری قدرت تک لو میری شان تک لو میں او خدا ہاں جڑا پتھر جو اونٹنی پیدا کر سکنا تے سیدہ آمنہ تو سراج منیرہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا دے مالک نے کلیم اللہ نے اللہ نال گلاں کردے نے لیکن یہ نہیں کہ کلیم اللہ سارے تو اچھی شان والا ہے اللہ نے فرمایا میرے پاس رسولوں نے جنہوں میں کلیم اللہ نالوں بھی اچھی شان عطا کر چھٹی ہے میں ان سے روشنی میں کسی سے بیوی نے آخیا جی میں جانا نالے ان سے بندہ آیا انہوں کو راہ پوچھا جا نالے پچھو آتی ایک قتیلہ ہے ہمارا جنرل راہ ویکلا میرا آدھا میرا پہاڑی علاقہ بیوی میری نے پوچھنا ہے کہ تو چوہاتی لین گیا جا آگدہ گالا لین گیا ہے چلے آدھا کیوں نہیں
یا اللہ میں انہیں کتنے کی ڈیٹیل ہوتی راتی دستا پھر اللہ کچھ دے چھٹ کچھ دے چھٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ ہاتھ بغل سے دبا موسیٰ علیہ السلام نے ادھکار کے ہاتھ بغل سے دبایا باہر کٹیا دے ہاتھ چول بھی ہاتھ چھت طرح چپکر لگ گیا فرمایا اللہ موسیٰ جب راہ ویکھن دی لوڑ پہنا ہے رنج کری تے نور نور ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی 12 ربیع زور دی بولو جب اس سنجیدگی نہ لے کہ جے تسی ہونا نہ اونچی بولے تو میں بات بند کر دینا ہے اونچی آکو 12 ربیع آجے پوری طرح زور نہیں لگا اونچی بولو 12 ربیع پیر دا دیر آکو پیر دا دن کے نور پیر دا بیلا نور پیر دا اللہ دے محبوب دے نور دا ظہور ہو گیا نبی پاک دی والدہ ماجدہ دیا سہیلیاں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عامدہ رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی نے پوچھا آپ دیا سہیلیاں نے آمنا سڑا کی جمعہ آمنا سڑا کی جمعہ اج کل بھی ایسا دے رواج ہے نا بیبیاں سن لیندیاں نے فلانے نے کل پتر جمعہ ہے یہ نہیں پتہ ہوتا پتر ہے پر پھر بھی ماں نو آ کے پوچھدیاں نے نہیں کی جمعہ ہی انہاں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھان 10 کڑی جمی ہے کہ منڈا جمے ہے نا وہ تو پتہ لگ جاتا ہے مقصد ہے کہ ویکھیے تو صحیح ماں کے جذبات کے ہو جاتے ہیں پھر ماں اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا نے کوئی آدھی ہے رب نے میرے سچا موتی دیتا ہے پاوے شاہ کالا ہو گئے کوئی آدھی ہے اللہ نے مجھے تارا دیتا ہے کوئی آدھی ہے جی اللہ نے مجھے 14ویں رات کا چاند دیتا ہے کوئی آدھی ہے رب نے مجھے دال دیتا ہے کوئی آدھی ہے ہیرا دیتا ہے مائی صاحبہ نے پوچھا تے مائی صاحبہ نے اے نہیں فرمایا کہ میرے اللہ نے ہیرا دیتا ہے لال دیتا ہے موتی دیتا ہے چند دیتا ہے سورج دیتا ہے تارا دیتا ہے کیوں مائی صاحبہ جان دیا سن چند سورج سارے ہیرے موتی بچارے اے تے میرے بچے دے قدماں دی خاک برابر بھی گئی پوچھا اماں نے سناؤ تاکہ جذبات کا اظہار کیے کی جمعہ دے فرمایا خارا جلمی نور لیکن یہ میرے کو سن لیا یہ تے سن لو میں تا نور جمعہ کی جمعہ اونچی بولو نا ماں جمنا دی آکے نور تے 14ویں صدی دا ملا آکے ساڈے ورگا بشر ہے ماں دی گل منی ہے کہ 14ویں صدی سے مولوی دی گل منی ہے کہ ماں جمع نبی پاک دی والدہ دی عقیدے نے اس سے واسطے تے نبی پاک دی والدہ ماجدہ نو مسلمان نہیں بنتے جے ماں نے آکھیا ہوندا نا میرے ورگا ہے میرے ماں میرے بھرا بن گیا مامے بن گیا چاچے بن گیا دادے بن گیا پھر آخر جی بیٹھا بڑی مبارک کیوں اپنے مقام کی بیٹھے تو بھائی صاحب نہیں آخیا میرے ماں بن گیا میرے پیو بن گیا میرے بھرا بن گیا میرے خامد بن گیا نہ کیوں بھائی صاحب کا بھی ایو کیتا سی میرا بچہ بے مثل سے بے مثال ہے ساری کائنات نالو سچا تے اچا خرج منی نور بھائی صاحب نے فرمایا میں نور جمیا ہے عرض کی تیمہ جی تارے بھی نور نے سورج بھی نور ہے تاکہ نور کے جادو
دا نور اگرچہ بڑا تیز ہے مگر کم آ جائے تجھے پاسے پہنچ سکتا نہیں. تے میرا نور اما جی نے فرمایا میرا نور او نور اضاءت منہ ما بین المشرق والمغرب. میرا نور او نور ہے جن کی روشنی نہ مشرق تو لا کے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا. سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے درجات نو کلیم اللہ نالوں بھی بلند فرما چھڈیا. کیوں؟ کلیم اللہ نو صرف ید پیدا عطا کیتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے سارا ہی نور بنا دیتا. حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نور ہے لباس بشری ہے. لباس بشری ہے. اسی حضور نو بشر ماننے ہاں کیوں لباس بشری ہے لیکن اپنے ورگا بشر نہیں مانتے. افضل البشر مانتے ہیں. لباس بشری ہے مگر وہ لباس بشری میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نو چھپا نہیں سکیا. یہ نہیں کہ لباس نے لکا لیا ہوئے چھپا لیا ہوئے بلکہ میرے محبوب کے نور نے نبی پاک دے لباس بشری نو بھی چمکا کے رکھ دیتا. اس واسطے جاؤ صحابہ کرام کو پوچھو حضور مسکراتے سن تے آپ دے دنداں مبارکاں چ نور چمکدا نظر آتا سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آپ کی چادر مبارک پگڑی تو پیچھا ہو گئی تے صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک کی پگڑی مبارک چمکا پہ مار دیے. دعا واسطے ہاتھ چکے تے مولوی دیاں اگوں بغلا شاہ کالیاں تے بو والیاں صحابی فرماندے نے نبی پاک دیاں بغلاں وچوں بھی نور تے چمکے نظر آندے سن. ہمیں ایک صحابی کو تابعی نے پوچھا او صحابیہ تو نبی پاک کا دیدار کیتا ہے دس تے صحیح حضور دا چہرہ مبارک کیسا سی. صحابی نے اے نہیں آکھیا میرے ورگا فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ چہرہ ای چمکدا سی جویں نبی پاک دے چہرے دے وچ سورج پیا چلدا ہے. معلوم ہویا وہ لباس بشری میرے محبوب دے حقیقی نور نو چھپا سکیا نہیں بلکہ نور حقیقی نے لباس بشری نو بھی چمکا کے رکھ دیتا. اس واسطے اللہ نے فرمایا وسراجا منیرا. میرا محبوب صرف نور ہی نہیں سراجا منیرا ہے. کی مطلب خود نور ہے. کوئی خاکی آ کے نہ لگ جائے سونا انہوں بھی منور کر چھڑتا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے دو صحابی حاضر ہوئے. کون حاضر؟ اچھی بولو. بھابی نہیں ہو بھائیا کون حاضر ہوئے؟ دو صحابی حاضر ہوئے. عرض کرتے رہے یا رسول اللہ من اسلام و مسلات و من زکات و مسئلے مجھے پوچھے دور کو اصل مسئلے کا بہانا ہونا سی
جڑا سرکار دا دیدار کرتا سی نا وہ اٹھن تے دل ہی نہیں سی کرتا. وہ ماننے کہ ماننے کوئی نہ کوئی گل چھیڑ کے بیٹھنے دے در بھی یاد کا چہرہ تے ویندے رہیے گا. جناب پوچھدیا دیدار کردیا شام پہ گئی. مغرب کی اذان ہوئی, بلال رکھی اذان رکھی, حضور نے نماز پڑھائی. فارغ ہوئے تھے حضور کی بارگاہ سے عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا اسی پہاڑی علاقوں کے رہن والے ہیں, سارے دشمنیاں بڑیاں نے اتنے تے اسی بندے اتنے آ گیا, گھر سارے عورتوں کے بچے کلے نے, سارے دشمن کو پتا لگ گیا کہ وہ تو تباہ کر دے گا پھڑ کے. حضور ایسا گھر واپس ضرور جانا ہے. چاندنی ہنیری ہے, رات چاندن بھی نہیں ہے, چاند بھی نہیں ہے, چاندنی رات بھی نہیں. اسی حضور کیویں جاواں گے, گھر سارا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا. آپ نے فرمایا گھبراتے کیوں, جنہوں نے سامنے اللہ کا محبوب ہوئے وہ گھبرا کیویں سارے. حضور نہیں گھبراتے, نہیں مقصد ہے کہ چاندن نہیں, روشنی نہیں. آپ نے فرمایا ہاتھ میں سوٹی, ہاں یا اللہ سوٹی, ہاں یا رسول اللہ سوٹی. فرمایا سوٹی مینوں پڑھا. آپ نے سوٹی مبارک سوٹی پڑھی, اپنی لتاں مبارکاں دے نال لا کے رج کر کے رگڑی. 3 باری رگڑ کے سوٹی وکری کی. سوٹی یہی چمکن لگ پی جی چودھری رات اچھا نہیں چمکنا. جا کے ویکھ تے صحیح مشکات شریف اٹھا کے ویکھ, اللہ نے اپنے کلیم نو ید پیدا عطا فرمایا تے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو عصائے پیدا عطا فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے اب موسیٰ کلیم اللہ بڑی اونچی شان والے نے, مگر مارا فادا بعدہم درجات. اسی مالیہ دے درجے کلیم اللہ علیہ اونچے بنا چھٹے تھا. شان ہے میرے محبوب دا سب کو صلی اللہ حاضرین کرام. رکا بھی کافی لمبا ہے, کافی سوال دے, بس کوئی اور کو نہ پڑھنا, کافی ٹائم ہو گیا ہے. میرے دل اعتبار کر لیں, تو اگے بڑا بولے آگے ہو گئے. ہم میرے کو سن, میں پڑھ کے روک لینا ہوگا, سو کھانے کا دل تھا, پہلے پڑھا گا پھر جواب دیں انشاءاللہ. جناب عبدالطواب صاحب, اگر آپ میں جرد ہے تو قرآن پاک میں سے ایک آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ حضور اپنی پوری امت کو دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر حضور حاضر ناظر ہے, اللہ بھی حاضر ناظر ہے, تو اللہ اور نبی میں پھر کیا فرق ہوا؟ پہلے نبی کی نظر سے دیکھ لینا, پھر بدل فرق بھی دس دینا کی ہے. اللہ نے فرمایا فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اور دیا کو سبحان اللہ. جہاں نبی پاک نال پیار کرتا ہے وہ آکھے سبحان اللہ. جنہی حضور نال محبت ہونا دونوں دی بولو. اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اپنے نفس نو ثابت رکھ. کنہ دے نال؟ فرمایا انہاں لوکاں دے نال جڑے صبح تے شام اللہ دی عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا فاصبر نفسک مع اہل مکہ یا مع اہل المدینہ یا مع العرب. عربیاں نال ثابت رکھ, مکیاں نال رکھ, مدنیاں نال رکھ نہ. فرمایا محبوبہ جڑے صبح تے شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے نفس نو انہاں دے نال ثابت رکھ. کی مطلب انہاں کول حاضر ہو. ملا تعد عیناک عنہم, اے پیارے محبوب انہاں کولوں اپنی نظر کرم دی نہ پھیری, نہ پھیری. کی مطلب انہاں نو مولانا فرماتا رہو. قرآن تو ثابت ہو گیا, آپ
رکھ جب تینوں قرآن کی سٹ مار کے کھوپا لگاوا تو پھر رکھ ملا تعدو عیناک عنہم اپنی نظر پھیری نہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله عمل کرو اے نہ سمجھنا کہ سارے کام اللہ تے اللہ دے رسول کو پوشیدہ رہیں گے اور تسی جو بھی کرو گے اللہ تے اللہ رسول سارے کاماں نوں دیکھ لے گا تو ایک دو گل کرنا میں قرآن دیا لڑا نہ چھڈا سنیا دا کیدا تو ماحول تے نہیں جا دنیا تو بڑے تو بڑا سکالر لے آؤ اور واقعہ میرے سامنے بیٹھ کے میرے عقیدے پہ ہاتھ رکھے قرآن حدیث میں کہوں گا تیرے عقیدے پہ میں ہاتھ رکھا میں قرآن حدیث کی للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا گل سمجھا کیجیے پوری کائنات سے ہوتی ہے نبی پاک کی نظر قرآن جو ہوں تو دوسری گل کی جی کہ حضور حاضر ناظر ہے اللہ حاضر ناظر ہے تو فرق کیا ہوا نظر سے تیرے وجہ سے فرق ہی نظر نہیں آیا تیریا اکھا چ لگتا ککڑے پہ پہلے میرے کو آ تھوڑا جا تیرے اکھا چ دارو پاوا پھر تیرے بخانا فرق کی ہے بیوقوفا یہ فرق نہیں وہ اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق نہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ دیر والا یہ لے والا وہ بسار نادر ہے انہوں نادر ہون دی کسی نے طاقت بخشی نہیں نبی پاک نادر ہون دی طاقت بخشن والا میں پتہ نہیں کتنے پڑھ رہے میرے غلام ہے میں تیرے کام پڑھاوا میں تیرے کام پڑھاوا جب تیرے سبق یاد نہ ہو بس میں تجھے بیٹھے رکھ تجھے بولو میں تیرے سبق یاد نہ ہو میں تیرے کام پڑھاوا کان پڑھا کے اتنے تیرے سٹیج ایکٹیو ہوا جب تیرے اتنے بہ کے جناب شیر پڑے دب دب کے نہ شیر مکڑ تے تیرے کان چوٹا اللہ اکبر سنو ہو سنو اب دیکھو اگر آپ حضور کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو پھر امامت کے مسئلے پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں اب بیوقوفا اسی نہیں کھڑے ہوتے سانو نبی پاک نے عام کھڑا کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو حکم دیو میرے مسئلے تے کرو کہ میری امت کا امام بن جا ابو بکر صدیق مسئلے تے کھلوتے نے پوری امت حضور دی پیچھے کھلوتی ہے کہ حضور نے اپنے دروازہ مقدس تو پردہ ہٹایا پردہ حج کر کے چھاتی مار کے دیکھا میرے نبی پاک نے ابو بکر مسلح امامت کھلوتا ہے سارے سیاسی پیچھے کھلوتے ہیں خوش ہو جائے فرمان لگے چھیتی کرو میرے بھی ابو بکر دے کول لا چلو میں کول کھلواں ابو بکر پھر کول کھلوے تو دنیا کو پتہ لگ جائے ابو بکر نے گدی کھوئی نہیں نبی نے آپ عطا فرمائی ہے پتہ لگ جائے جڑیاں میرے مسلے سے کیوں کھلوندے ہو ابو بکر صدیق نبی نوں آندیاں ویکھ کے پیچھے ہٹن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باں پڑیا کھچ کے مسلے سے کھڑا کر لیا فرمایا ابو بکر ایو سے میں مسئلہ سمجھانا چاہنا میں بھی کھلونا تو بھی کھلو میں بھی کھلونا تو بھی کھلو تاکہ پتہ لگ جائے
نبی موجود ہوئے تے امتی امام ہو سکتا سانو آپ سرکار نے کھڑا کیتا ہے تینوں نہیں کھڑا کیتا اس واسطے تو نہیں کھڑو سکتا تاں جے تیرے پیچھے اسی نماز نہیں پڑھتے کہ تو بدو بدی کھڑوتا ہے سانو سرکار نے کھڑا کیتا ہے اگر حضور حاضر ناظر ہے تو پھر آپ ہمیں دکھا دیں ہم مان جائیں گے ابو جان نے آخیا جی تین رب نے واقعی معراج کرایا ہوتا تو رات کو کیوں نہ جانا چٹے دن چ جانا تین ویک کے اسی مسلمان ہو جاتے اللہ نے فرمایا سونے جھوٹ بولتا ہے یہ ویک کے بھی مسلمان نہیں صحیح ہونا جی تھانوں چاہتے ہیں ویک کے مسلمان ہونا تو در کے نال جی نہ مسلمان ہونا ہوئے نا تو میں یہاں چوک کے آسمانہ سے لے جانا لیکن آسمانہ سے جا کے یہاں نے تھانوں مرنا تو در کے نال یہ بھی نہیں مرنا کہ ابھی آسمانہ سے آ گئے وہ تو بھی کیا کر کے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ہمارا اتنے جا کے انہوں نے آخر نہیں ابھی آسمانہ سے تو نہیں آئے سانو نے کوئی نشا پیا دیتا ہے سانو چکر آ گیا یا آخر نہیں جادو کر دیتا ہے مننا یہاں نے لو انہوں نے اتنے وکھا دے سن جواب ماشاء اللہ ہو وہ زمانہ نہیں رہا کہ تو جو مرضی بابا کر کے ٹول جگہ دکھاؤں گا کہ ماری ساڈا ماں بھی بولیا بڑا اگلے پریکٹیکل چیز مانگتے رہے ماشاء اللہ پنڈوں میں بھی تعلیم ہو گئی ہے تسی دسو لاہور ٹی وی اسٹیشن چل رہے ہیں اندر بندے بیٹھے ٹھیک ہے ایس ہوا انہوں دیا تصویر موجود ہے کہ نہیں کئی مولوی آ کے رہا کتنے جی رہا کتنے در بڑے منہ تیرا اور بنا کی تصویر موجود ہیں مگر جی دیکھنا چاہنا ہے جا چالی ہوئی اللہ کیا دھیان نہ لے کے آئی چالی ہوئی دیا ٹیوباں کتے سڑیاں ہوئیاں نہ ہون چالی ہوئی اللہ کے ٹیوباں صحیح والا تے پھر آپ دی بجلی نہ لوں کنیکشن لا جس سے بجلی تیرے ٹیلی ویژن دی سکرین کو روشن کرے گی کہ پھر تینوں فضا موجود تصویر نظر آ جائے گی اب بیوقوفا تینوں نبی پاک کا دیدار کیویں کرانا تیرے تے ٹیلی ویژن دیاں ٹیوباں سڑیاں پیاں نے ہاں پہلے میرے کول رو اپنی ٹیوباں مرمت کرا اور تو پیچھے کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے نبی دے نور نال کنیکشن لا اور جب تیرا کنیکشن نبی دے نور نال لگ گیا تیرا سینہ تے دل روشن ہو گیا پھر تو بھی علامہ اقبال طرح آخدا پھرے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے گئی تینوں ہوا یہ منہ سے مسئلہ نہیں تھا ہاؤ توبہ کرو ایک مہینہ میرے کرو لو جو میں عمل دسا وہ کرو سچی توبہ کرنے کے بعد جی حضور کا دیدار نہ آیا وہ بھی توبہ باقی ہو جائے یہ پتہ نہیں کتنے لگے پھر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن حضرت عیسیٰ کی طرح ہی کہوں گا کہ میں جب تک ان میں تھا ان پر مطلع تھا لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر مطلع تھا جس سے نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے کی نبی ثابت ہوئی جب تک ان میں تھا تو ہی مطلع تھا قرآن دی آیت لکھ دانا مار قرآن دی آیت لکھ اتنے مطلع کا لفظ نہیں کیا ہوتا ہے
جی وہ کیویں آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماں جی ہاں میں 10 نمبر پڑھنا انشاءاللہ پڑھا گا اللہم صلی علی ما دمت فیہ بولا کہنا کون تانتر رقیب علیہ کیا بات اچھے مفہوم آئی ہے کہ جب تک میں علم میں تھا تو اس وقت تک کی شہادت در سے میں غلط نہیں کہنا چاہتا نہیں ہوئے نہیں سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت تک انہاں دا گواہ ہاں گواہ در سے قائل بننا گواہ در کہ یا اللہ میں اس وقت تک انہاں دا گواہ ہاں جب تک میں انہاں چ موجود ہوں تے جدوں مینوں تو اٹھا لیا تے پھر تو جان تے تیرے بندے جانن گے اس قسم دا کوئی مفہوم ہے کنت انت الرقیب علیہم جب تک میں موجود ہوں اس وقت تک نہ میں گواہ ہوں ٹھیک ہے نا حدیث پاک بالکل موجود ہے حضور نے فرمایا میں بھی اپنے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی آکھاں گا کہ یا اللہ جب تک میں موجود ہوں میں اس وقت تک انہاں دا گواہ ہوں ٹھیک ہے نا کی معلوم ہوا کہ جب تک حضور موجود نے اس وقت تک دے گواہ نے ہے نا جب تک حضور موجود نے اس وقت تک دے گواہ نے جدو موجود نہیں اس وقت دے گواہ نہیں اور دیکھنا ہے کہ حضور کی گواہی کنی کے یہ تا حضور کی گواہی اہل مدینہ واسطے میں یا اپنے زمانے والے واسطے میں پھر تو سچا تے جی اللہ تعالیٰ فرماوے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اے پیارے محبوب نہ بےایماناں دا کی حال ہوے گا جدو ہر امت وچوں ایک گواہ میں انہاں وچوں لے آندا تے اس تو بعد کل کائنات دیاں جنیاں امتاں نے ساریاں دے اوتے میں دجا گواہ آپ نوں لا کے آیا معلوم ہوا حضور دی گواہی اہل مدینہ واسطے اہل مکہ واسطے صحابہ واسطے نہیں کل کائنات دیا امتاں واسطے تے ہن لا اس حدیث نو کہ میں اس وقت تک گواہ جب تک میں انہاں چ موجود ہاں حضور کل کائنات سے گواہ ہے معلوم ہوا کل کائنات سے حاضر بھی نہیں یہ تو بڑیاں پرانیاں اپنا رخ پک چڑے ہوئے نے تو مڑ کے جواب کی کوشش کرنا پہ جا جا کے اپنے مولویاں کو پوچھ کے دیکھ میں انہوں نے دل کھٹے کر کے رکھ کھڑے نے وہ تو کچھ ہونا اس مووی نے چھل پا کے ویکھیں گے لو بغداد شریف کو غوث کی نگری لاہور کو داتا کی نگری کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے انہوں نے نگریاں سے پھر نجائز کیوں کرتا ہے بغداد شریف غوث پاک کی نگری لاہور داتا کی نگری اجمیر میرے خواجہ کی نگری ہے جی تے پاک پتن بابا فرید کی نگری یہ ساری نگریاں تمہاں نے بڑیاں دیا گیا شہادت قرآن دی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
فرمایا ہے مولوی ہوں رولا پائی کھلوتا ہے میں تے آسمانہ تو نازل ہونے والی کتاب زبور چ لکھ دیتا سی کہ پوری روئے زمین دا اسی اپنے نیک بندیاں نوں وارث بنا دیتا ہے کوئی داتا دی نگری کوئی بابا دی نگری کوئی خواجہ دی نگری کوئی غوث دی نگری کوئی ابدار دی نگری کوئی کتب دی نگری کوئی دار شواس کاندر دی نگری ان ساری نگریاں نوں کٹھیاں کرو تے میرے مصطفیٰ دی نگری صلی اللہ علیہ ایک عورت نے حضور کو کھانے میں زہر ملا کر دیا آپ نے کھانا کھا لیا اگر آپ کو علم غیب تھا تو وہ کھانا کیوں کھایا آج چنگا سی اپنی بجائے تین کھوا دے نہ تو رہندا نہ بولدا نہ میرے بات ٹھیک تھی نا بیوقوفا ایک لقمہ سرکار نے کھایا دوجا لقمہ کھان لگے تو لقمہ بول اٹھیا ہے بھی کر کے دیکھنا ہے لقمہ بول اٹھیا سونے میرے زہر ہی نہ کھائی تو آ کھا نہ میں زہر دینا تو آپ کا لقمہ بولے یا جب بولیا تو چھاڑ دے یہ نہ بولیا تو بھی کھا جائے پتہ لگ جائے گا تیری طاقت کی نہیں ایک لقمہ کھا لیا دوجا لقمہ بول پیا تے کھا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن زہر دا لقمہ نبی پاک دے تابع ہو گیا اس وقت تک کوئی اثر نہیں کیتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت عدل نہیں آیا غلام ہو گیا تابع ہو گیا کہ جے حضور علیہ السلام نے یہ امر نہ ہوتا تو نبی پاک کی شان کا پتہ کیوں چلتا کہ حضور کے لقمے بھی بول رہے ہیں دوجا سوال لوگوں نے تبلیغ کے لیے سیاسی مانگے آپ نے 76 سیاسی بھیج دیے پھر انہوں نے سیاسیوں کو شہید کر دیا اگر آپ جانتے ہوتے ہیں انہیں شہید کرا دیا لوگوں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ کہڑے لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھنا اس لیے کہ ان میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں یہ بھی لین والے کون سن نجان والے کون سن سیامانو قتل کرنے والے کون سن نجدی بولو نا سبحان اللہ اور کوئی لفظ نہیں آتا سبحان اللہ پہ آتا ہی ہے نا نبی نے صحابہ نو نجان والے نجدی تے نجات کے قدر کر دیتا ہوں تیرا اعتراض ہے جی کہ جے نبی پاک نو پتا ہوتا تے کیوں نہیں جانتے بھیجے کیوں چلو جواب قرآن کیوں دینا اللہ نے نبیوں نو بھیجیا بعض نبیوں نے اللہ قرآن چ فرماتا یقتلون النبیین بغیر الحق اللہ نے نبی بھیجے لوگوں نے ناحق نبیوں نو قتل کر دیتا تیرے ورگا سر پھریا ایک اور اٹھا کر دیا اللہ میں غائب اللہ سے اللہ نبی بھیج ہی کیوں نہیں پتا سی اللہ نو پھر بھی نبی بھیجے کیوں نبیوں کا شان بلند ہو جائے گا جامع شہادت پیش کریں گے اور قتل کرنے والے کا منہ کالا ہو جائے گا حضور نو بھی پتا سی اس واسطے آپ نے بھیج چھڈیا کہ صحابہ نو مقام شہادت مل جائے گا نجدیاں کا منہ کالا ہو جائے گا بلکہ حضور دے علم غیب کی دلیل ہے کیوں حضور نے پتا سی انہاں دی اولاد وچ 14ویں صدی دے نجدیاں نے سپاہ صحابہ بنا رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بھیجے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے یہ سپاہ صحابہ نہیں ہے ہاتھ لانے صحابہ دے تھاڈی حقیقت تو اگا کرنا یہ دس جدو تساں شہید کیتا تے نبی پاک نو کنے آ کے دسیا شہید ہو گئے وہ تو شہید ہوئے ادھر مدینہ طیبہ حضور نے فرمایا انہوں نے ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے علم سیتے فرمایا ختم شریف 11ویں شریف
صرف قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرے. روایت وغیرہ نہ بیان کرے. قرآن پاک اور حدیث نبی روایت نہ بیان کرے. حدیث نبی روایت ہی ہوتی اور کی ہوتا ہے پاگلت پیا. میں تیسرا کہہ رہا کہ حالت کٹ کٹ کے تیرے اندر بھری وہ جڑی حضور کی حدیث ہے انہوں روایت ہی کیا کی ہے. جی روایت کرے ثابت کرے تو وہ کتوں کرا حدیث روایت حدیث ہے. ہاں ایک نہیں 11ویں والے کا نام دیا 11 للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. اللہ اکبر. 11 حدیث کٹ تو کٹ 11 بد چنیا تو آکھے صحابی حاضر ہے یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے ادھر دل کی خواہش سی میں حج کرا لیکن کر نہیں سکیا. سونے محبوبہ جب پیو بھی تھا میں حج میں کر دیا ثواب میرے پیو نو پہنچے گا کہ نہیں. حضور نے فرمایا جا جا کے حج کر تیرے پیو نو ثواب پہنچ جائے گا. تے جے صحابی دے حج دا ثواب پہنچ جاتا ہے تے ساڈے قرآن دی تلاوت دا ثواب کیوں نہیں پہنچتا. صحابی آیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے بیماری نے انہوں نصیحت نہیں کر دیتی. مینوں یہ خیال ہے کہ جے نصیحت کر دی تے مینوں صدقے دی نصیحت کر دی. سونے محبوبہ میں صدقہ دینا میری ماں کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. آپ نے فرمایا اے دس تیری ماں سے قرضہ ہوندا تو ادا کردا قرضہ ادا ہونا سی کہ نہیں ہونا سی. حضور قرضہ تے ادا ہو جانا سی. فرمایا جے تیری ماں دا تیرے دتیا قرضہ ادا ہو جانا ہے تے تیرے صدقہ کیتیا تیری ماں نوں بھی ثواب پہنچ جانا. شاید ستا جو آرام کرتے گل لو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت کیسے کروا سکتا ہے. جواب ہو گیا. حضرت عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی غلط لکھے توبہ کر حضرت حسان بن ثابت بھی سن. کوئی مائدہ عالمہ منافق نہیں آ سکتا. جب ایک بات سچے تے سچے گناہ نے بعض لوگوں نے غلط فہمی دے وچ آ کے تہمت لگائی. آپ نے انہیں ان کے والد ابو بکر صدیق کے گھر بھیج دیا. اگر آپ کو ان میں غیب تھا تو آپ اپنی عالیہ محترمہ کی پاکیزگی کے لیے خود ارشاد کیوں نہ فرمایا. تینوں کس پاگل نے آخیا کہ نہیں فرمایا. فیصلہ نہیں کیتا کیوں پتا سی کہ 14ویں صدی سے اما عائشہ نے لوگ تانا دیں گے. میں فیصلہ کیتا حدیث بنے گی. رب فیصلہ کیتا قرآن بنے گا. اس واسطے حضور نے فیصلہ نہیں دیتا تاکہ فیصلہ اللہ کرے قرآن بن جائے. جا سورہ نور پڑھ کے دیکھ اللہ نے عائشہ صدیقہ کے حق میں قرآن دی آیتاں دی لینا نہ چھڑیا. فیصلہ نہیں کیتا ارشاد فرمایا. بخاری اٹھا صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا کی خیال ہے. فرمایا واللہ ما علمت الا خیرا. میں آشا میں بہتری دیا وہ تو کی جانا ارشاد فرمایا فیصلہ نہیں کیتا کیوں فیصلہ اللہ کرے. عائشہ صدیقہ دی عظمت قرآن میں نازل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا قبول فرمائے. بولتے اچھی آپ لوکاں نمازاں کی ٹنڈ چکی ہوتی ہے تھی جلسے بھی اچھی نہیں بول رہے. اچھی آخو آمین. اللہ پاک میرا پڑھنا قبول فرمائے. جنہ خلوص کا سنیا انہوں کا سننا قبول فرمائے. جنہ جلسہ کیتا ہے اللہ انہوں دن دگری رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
یا اللہ جنہیں بھی سنی اس محفل میں تشریف فرما نے سب کی حاضری قبول فرما کے سب کو بیڑے پار فرما اور سارے برکتاں اور مالا مال فرما یا اللہ میرے سمیت سب سے صغیرہ تے کبیرہ گناہ معاف فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.